تو اسلام نے جو یہ حکمت بتائی ہے نا، بہت ساری حکمتیں، ایک بڑی حکمت یہ بھی ہے کہ دیکھو یہ بھی جانوروں پہ رحم ہے. جتنے حلال جانور ہیں نا، حلال جانور، جب آپ ان کو ذبح کرتے ہو، حلال جانوروں میں شعور بہت کم ہے. ہم بقرعید میں دیکھتے ہیں ایک گائے کٹ رہی ہے، دوسری اس کے کھڑی ہوئی دم لائف کو انجوائے کر رہی ہوگی، وہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ میری بہن کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اس میں خوف پیدا نہیں ہوتا. کبھی کبھار کوئی بدک جائے وہ شور شرابے کی وجہ سے. یہاں دیکھ لو آپ، اجتماعی قربانیاں ہوتی ہیں، ایک گائے کاٹ رہے ہیں، وہ دوسری لائف کو کیا کر رہی ہے؟ انجوائے، دم ہلا رہی ہے. دور سے دیکھا حسینائیں بال سکھا رہی ہیں، قریب جا کے دیکھا بھینسیں دم ہلا رہی ہیں. صحیح ہے نا؟ ٹھرکی لوگ جو ہے نا، ان کو کہیں بھی کوئی چیز ہلتی ہوئی نظر آئے نا، پہنچ جاتے ہیں کہ شاید کچھ حسینائیں ہیں. پتہ چلے تو بھینسیں تھی جو کیا کر رہی تھیں؟ دم ہلا رہی تھیں. تو بھینس کٹ رہی ہوگی، اس کے قریب کھڑی ہوئی بھینس کیا کر رہی ہوگی؟ جانور پہ وحشت نہیں ہوتی حلال جانوروں میں. بکرا کاٹ رہے ہو، ساتھ میں بکرا کھڑا ہوا ہوگا، اس کو پتہ ہی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ وہ بہت زیادہ ذہین نہیں ہوتے، ان میں خوف نہیں پیدا ہوتا. جب تک گلے پہ چھری چل کے کٹ کے خون نکلنا نہیں شروع ہو جاتا، ان کو تکلیف نہیں ہوتی. لیکن جو حرام جانور ہیں، ان میں اللہ نے شعور بہت، اکثر میں شعور بہت زیادہ دیا ہے. آپ ایک کتے کو قتل کرو گے نا، دوسرا خوف سے پاگل ہونا شروع ہو جائے گا. آپ دیکھ لو یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھو، چائنا میں ایک کتے کو مار رہے ہیں، دوسرا زمین پہ جھک جھک کے دم ہلا کے گویا یہ رحم کی اپیل کر رہا ہوتا ہے کہ خدا کے لیے میرے ساتھ یہ سلوک مت کرو. اس پہ ترس آ رہا ہوتا ہے، آپ کو وہ ترس آ رہا ہوتا ہے کہ کیا کر رہے ہو. جو بندر کھاتے ہیں، آپ ویڈیوز دیکھ لو، اب تو یوٹیوب پہ سب کچھ پڑا ہوا ہے. بندر کا مغز کھایا جاتا ہے نا، جو بندر کو پکڑ کے لاتے ہیں، بندر کیسے بھاگنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. انسان کو اس پہ ترس آتا ہے، انسان کو ترس آتا ہے کہ اس کو پتہ چل گیا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. وہ ذہین جانور ہے نا بندر. اس وقت انسان کہتا ہے اللہ تیری کتنی بڑی رحمت ہے جانوروں پر. اسلام جانوروں پر بھی بہت بڑی رحمت ہے کہ وہ جانور جو انتہائی ذہین ہے، جن کو اندازہ ہو جاتا ہے کیا ہونے والا ہے، ان کو مارنے کی بھی اسلام نے اجازت نہیں دی ہے. اس کو پہلے سے ترس آئے گا آپ کو. آپ بندروں کی ویڈیوز دیکھ لو جن کو کاٹنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں، ایسا تڑپ رہا ہے نا، ایسا بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے. گائے تو ہمارے یہاں قربان گاہ میں جا رہی ہوتی ہے، وہ سمجھ رہی ہوتی ہے کہ لائف میں کیا، میں پکنک پہ جا رہی ہوں. میں اس کو لٹاؤ گے بھی نا تو بھی اس کو نہیں پتا چلتا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. وہ ٹانگیں تو مارے گی، ظاہر ہے، وہ تو رسیاں بندھی ہوئی ہیں اس کی. مرغے کو آپ کاٹو، ہم تو کاٹتے ہیں نا کبھی ذبح کر کے کھاتے ہیں، تو دوسرا مرغا کھڑا ہوا ہوگا، وہ مرغیوں کے چکر میں لگا ہوا ہوگا. اس کو پتہ نہیں ابے بھائی تو بھی ابھی آنے والا ہے. آپ کو اگر کوئی کہہ دے کہ پھانسی کے پھندے پہ لٹکنا ہے، آپ شادیوں کے چکر میں پڑو گے؟ ہے بھائی، ابھی آپ نے چھری کے نیچے آنا ہے، کتنی حسین لیلائیں گزر رہی ہوں، آپ بولو گے بھائی میری جان بچاؤ، میرے بھائی لیٹا ہوا ہے. مرغے کو آپ کاٹ رہے ہو، ایک کاٹا، دوسرا کاٹا، تیسرا کاٹا، چوتھے مرغے کو سمجھ جانا چاہیے نا کس کا نمبر آئے گا؟ میرا. بالکل لفٹ نہیں کرائے گا آپ. حتیٰ کہ آپ چھری گلے پہ رکھ کے تھوڑی سی چلا کے چھوڑو گے، فوراً مرغیوں کے پیچھے بھاگے گا. وہ اس میں خوف پیدا نہیں ہوتا. ہاں ایک چیز ہوتی ہے کہ مرغی کو آپ لٹا کے نا اس کے اوپر تنکا رکھ دو، وہ آرام سے پڑی رہے گی، لیکن وہ نفسیاتی اس پہ ایک وہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، لیکن اس کو وہ موت کا خوف نہیں ہوتا. لیکن آپ کتوں میں اگر ایک کو مارو گے نا، دوسرے کو اندازہ ہو جائے گا میرے ساتھ غلط ہونے والا ہے. ایک کو آپ کڑھائی میں پھینکو گے، دوسرے کو اندازہ، وہ رحم کی اپیل کر رہا ہوتا ہے، رحم کی اپیل کر رہا ہوتا ہے کہ خدا کے لیے میرے ساتھ یہ ظلم مت کرو. تو یہ بھی اسلام کی ایک رحمت ہے. تو دیکھو بیلنس ہے نا اسلام میں. بعض ہندوؤں نے کیا کیا کہ گوشت سے ہی انسان کو محروم کر دیا. بعض نے کیا کیا، جو گوشت خور ہیں انہوں نے انسان پر، جانوروں پر ایسا ظلم کرنا شروع کر دیا کہ ذبح کیے بغیر ہی بس کڑھائی میں زندہ ڈال دو. ہمارے ایک دوست چائنا گئے، تبلیغی جماعت میں تھے، کہہ رہے وہ میری دعوت ہوئی ہے، تو ہمیں نہیں پتہ چلا کہ وہ دعوت میں نا اتنا بڑا بکرا لا کے رکھ دیا. اب وہ چائنیز نے دعوت کی تھی، ان کو پتہ نہیں تھا. کہہ رہے اتنا بڑا بکرا پورا صحیح سالم، اور وہ زندہ بھی تھا، نہیں اس کی ہل رہا تھا. وہ کہہ رہے، میں نے کہا یہ کس ٹائپ کا کھال سمیت بکرا ہے بھائی. جب دم پہ میں نے کہہ رہے اسٹڈی کرنا شروع کی اس کے سر سے لے کے، جب دم پہ گیا نا تو دم پتلی سی گول. کہہ رہے پتہ چلا یہ بکرا نہیں ہے، کیا یہ کتا ہے. کہہ رہے ہیں پورا کتا، پھر تفتیش کی پتہ چلا جی پورا کتا زندہ اٹھا کے پانی میں ڈال دیتے ہیں یا کڑھائی میں ڈال دیتے ہیں، اور اس کے اوپر ڈھکن ڈھک دیا. وہ چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے.
اور پھر جب اس کو نکالتے ہیں سانس اس میں ہوتا ہے بعض دفعہ، کیونکہ اسکن کے ذریعے ہلاکت بہت، اسکن جلتی ہے نا انسان کی، کھال کے ذریعے مرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے. اسلام نے تو حکم دیا رگیں کاٹ دو، فوراً بلیڈنگ، جتنی زیادہ ٹانگیں چلائے گا اتنی زیادہ بلیڈنگ ہوگی، اتنی زیادہ جان جلدی نکلے گی اس کی. جانور پہ بھی رحم کیا، انسانوں پہ بھی رحم کیا. ذبح کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ سارا بلڈ اس کے جسم سے نکلتا ہے. ساری بیماریاں کس میں ہوتی ہیں؟ بلڈ میں ہوتی ہیں. ہے بھی ناپاک اور گندی چیز بلڈ، کپڑوں پہ لگ جائے تو نماز نہیں ہوتی. تو انسان کا بھی فائدہ ہے، اسے بلڈ سے پاک گوشت مل گیا. اور جانور پر بھی یہ رحم ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟